والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیز، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ شریف کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، مالوں کے نقصان سے اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ محبوب آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہم اللہ ہی کے لیے. یہ تلاوت کردہ
آئے کریمہ کا سادہ سا لفظی ترجمہ اور فرمائیے اللہ پروردگار عالم نے اس آئے کریمہ میں بندہ مومن کی آزمائش کا ذکر فرمایا کہ بندہ مومن پر اللہ کی بارگاہ میں سے امتحان اور آزمائش ہو، اور فرمایا کہ ہم تمہیں اس آزمائش میں ضرور مبتلا کریں گے، اس امتحان میں ضرور ڈالیں گے۔ اور وہ امتحان کیا ہوگا؟ فرمایا کہ سب سے پہلا امتحان اور آزمائش خوف، اس کے بعد بھوک، اور پھر مال میں نقصان، اور پھر جان، اور پانچویں آزمائش پھلوں میں نقصان۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ خوف سے مراد بہت سے خوف ہو سکتے ہیں، حاکم وقت کا خوف بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ پروردگار عالم کی طرف سے گناہوں پر پکڑ کا خوف بھی ہو سکتا ہے، جہنم کا خوف بھی ہو سکتا ہے، اور ثمرات سے مفسرین نے فرمایا مراد ہے اولاد۔ تو ان دو چیزوں کا ذکر میں نے خاص طور پر اس لیے کیا کہ یہ دو چیزیں ابہام کا شکار تھی۔ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ ہم خوف میں تمہیں مبتلا کریں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خوف کون سا ہوگا، اور یہ فرمایا کہ ہم پھلوں کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ تو پھلوں سے مراد کون سا پھل؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پھل سے مراد اولاد، کہ ہم تمہیں اولاد کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ چنانچہ اس کی تائید قرآن کریم کی ایک آیت سے اور بھی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ فرماتا بے شک تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ تو اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ آزمائش فرمائے۔ جو موضوع میں بیان کروں گا وہ یہ کہ واقعہ کربلا پر مختلف زاویوں سے ہونے والے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال قربانی کے ذریعے سے اسلام کو حیات نو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 آزمائشوں کا ذکر کیا، خوف اور بھوک، اور تیسری آزمائش کا ذکر فرمایا مالوں میں نقصان، چوتھا جان، اور پانچویں اولاد۔ اگر ہم تدبر اور غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے کمال حکمت کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 5 امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ مثلا خوف، یزید بادشاہ بھائی ان لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ جو لوگ فاقہ اختیار کریں گے،
تو حضور کا یہ فاقہ اس لیے تھا کہ میں فاقہ کروں گا تو میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو غربت کی وجہ سے فاقہ کریں گے، تو ان کے فاقے کو میرے فاقے کے دامن میں پناہ ملے گی اور اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسری بھوک کی قسم ہے اضطراری، بطور آزمائش اللہ کی طرف سے آ جانا۔ حضرت امام حسین اس آزمائش اور امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ میدان کربلا کے اندر 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے، 3 دن تک نہ تو پانی پیا گیا اور نہ کھانا کھایا۔ گویا اللہ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش تھی اور امام علی مقام اس آزمائش میں پورے اترے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، اور امام نے اس بھوک کی آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ خود نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میرا حسین بھوکا اور پیاسا شہید ہوگا۔ میں آگے بتاؤں گا۔ تیسرا امتحان اللہ نے فرمایا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان۔ وہ مال کا نقصان حضرت امام حسین میدان کربلا میں مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے۔ جو مدینہ طیبہ کے اندر مکان تھا وہ مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، مکہ مکرمہ آ گئے، مکہ مکرمہ کا مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، کربلا کی سرزمین پہ آ گئے۔ کربلا کی سرزمین کے اندر خیموں کو آگ لگائی گئی، بیویوں کے کانوں سے زیورات وغیرہ اتار دیے گئے، امام علی مقام کی تلوار، انگوٹھی اور لباس وغیرہ اتار لیا گیا۔ یہ تمام مالوں کا ہی نقصان۔ اس آزمائش میں بھی امام علی مقام پورے ہوتے، اور یہاں تک پیشکش کی گئی کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو عرب کا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ امام علی مقام نے انکار کیا، اس لیے کہ یہ آزمائش تھی کہ مال کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں بھی امام علی مقام پورے اترے۔ پھر چوتھا امتحان جو اللہ نے فرمایا وَالْأَنفُسِ، جان، یہ بھی آزمائش۔ گویا اللہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ امتحان تھا، اور امام علی مقام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے اپنی جان کو اللہ پروردگار عالم کی سپرد کیا، اللہ کی رضا پر قربان کیا، اور جان قربان کر کے اس امتحان میں پورے اترے۔ اور پانچواں امتحان جو اللہ نے فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم پھلوں کے ذریعے سے یعنی اولاد کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے، امتحان میں مبتلا کریں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ امام علی مقام اس پانچویں امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو کربلا میں شہید کرایا، آپ کا بھتیجا شہید ہوا، بھانجا شہید ہوا، بھتیجوں کو بھانجوں کو شہید کرایا، یہاں تک کہ 18 سال کا کریل جوان بیٹا علی اکبر شہید ہوا، 6 ماہ کا علی اصغر یہ شہید ہوئے۔ تو گویا اولاد کو امام نے اپنے لیے آزمائش نہیں بننے دیا، اولاد کو قربان کر کے اولاد کی آزمائش اور امتحان میں بھی امام علی مقام پورے اترے۔ یہ پانچوں امتحان تھے، ان پانچوں امتحان میں امام پورے اترے۔ حضرت امام علی مقام نے خوف کو بھی قریب نہیں آنے دیا، آزمائش بننے نہیں دیا، آپ نے بھوک کو بھی اپنے لیے آزمائش نہیں بننے دیا، مال کے نقصان کو بھی آزمائش نہیں بننے دیا، جان کو بھی آزمائش نہیں بننے دیا، امام نے اولاد کو بھی آزمائش نہیں بننے دیا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس آزمائش میں پورے اترے۔ پھر آگے اللہ آیت میں فرماتا ہے حبیب بشارت دو ان لوگوں کو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، کہ حبیب آپ انہیں بشارت دے دی تھی، اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِیبَاتٌ،
کہ جب ان پر مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ کسی مصیبت کے نازل ہونے پر یہ پڑھا جاتا ہے، یا موت کی خبر اگر کسی کی سنو تو یہ آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام علی مقام جب کربلا کے لیے نکلے تو قصر عظیم الحجانات ایک مقام تھا، جب اس مقام پر آئے تو یہاں رات آپ نے گزاری۔ فجر کے وقت بیدار ہوئے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، بلکہ حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پوچھا ابا جان یہ تو کسی کے مرنے پر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے جب یہ پوچھا، امام علی مقام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ گھڑ سوار ہے جو کہہ رہا ہے، ایک گھڑ سوار ہے وہ کہہ رہا ہے لے بیت کو دیکھو یہ تو سفر کر رہے ہیں جبکہ موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو بیٹا یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بے مثال قربانی پیش کی، اس دور میں بعض محروم القسمت انسان ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے امام کی اس پاک قربانی کو داغدار کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے مختلف زاویوں اور انداز سے امام علی مقام کی اس قربانی پر اعتراض کیا۔ میں چند اعتراضات کے جواب آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرنے لگے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا جو تھا یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا، یعنی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ کوئی خاص سازش کی گئی ہو، یہ تو اتفاقی واقعہ تھا کہ امام کوفہ کے لیے نکلے، راستے میں یزیدی فوج مل گئی اور ان سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔ یاد رکھیے یہ امام کی بے مثال قربانی کو داغدار کرنے کے لیے یہ اعتراض لوگ کرتے، یہ ہرگز اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے بہت ہی پہلے امام علی مقام کی شہادت کی خبر دی تھی۔ 5 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی۔ پہلی مرتبہ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے، جب حضور نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوگا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 4 مہینے کی ہوئی، اس وقت حضور نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوگا۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ کی عمر 2 سال کی ہوئی، اس وقت فرمایا۔ اور چوتھی مرتبہ چوتھے سال میں داخل ہوئے تھے جب حضور نے فرمایا کہ حسین شہید ہوں گے۔ اور 5ویں مرتبہ جب 5ویں سال کا درمیانی وقت چل رہا تھا، اس وقت حضور نے فرمایا، گویا آپ 5.5 سال کی عمر میں تھے جب حضور نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوگا۔ اب آئیے میں 2-3 ذرا اس کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، ایک کنز الغرائب، دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ آیا، حضور سے باتیں ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ، یہ نبی کریم کی زوجہ، فرمایا کہ اے ام سلمہ جاؤ دروازے پر بیٹھ جاؤ اور خبردار کسی کو اندر نہ آنے دینا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جا کر دروازے پر بیٹھ گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے, آپ دوڑے ہوئے آئے. حضرت ام سلمہ روکنا چاہتی تھی لیکن موقع نہ ملا. حضرت امام حسین نے چھلانگ لگائی اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام ان کو